تو جب پڑھتے ہیں آپ تو کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. ٹھیک ہے، یہ پڑھتے ہیں التحیات. پھر السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پھر پڑھتے ہیں آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدن عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے، ہم اپنی طرف سے سیدنا کا استعمال کرتے ہیں. واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. بہرحال 4 جملے ہیں پورے یہ التحیات میں. اس کے بعد کا جو ہے وہ درود ہے. یہ 4 ہی جملے تو ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات ایک جملہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوسرا جملہ، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تیسرا جملہ. اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ جو کلمہ ہے یہ چوتھا ہے. 4 جملے ہیں التحیات میں. اصل میں آپ کو پتا ہونا چاہیے یہی پورا معراج ہے. پورا معراج ہے یہ. کیا ہے یہ التحیات کا بیک گراؤنڈ؟ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ یہ قرآن کی آیتیں ہیں یا قرآن کی آیتیں نہیں؟ یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہیں. در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر میں پہنچے، بہت لمبا سفر ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، نبیوں کی امامت، پھر آسمانوں کا سفر، سدرۃ المنتہا دیکھا، عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ، پھر اللہ کے قرب میں گئے. جب رب کے قریب گئے تو حضور نے کیا کہا تھا؟ ارے میاں ہم آپ کے پاس آئیں تو آپ کیا خیر مقدم کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا مرحبا، یہ سب گریٹنگ کے الفاظ ہیں کہ نہیں؟ ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے کے الفاظ ہیں. تو جب رسول اللہ گئے تھے میرے رب کے حضور تو اللہ کے نبی نے اللہ کی تعریف میں یوں کہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، جس کا معنی ہوتا ہے تمام پاکیاں اللہ کے لیے ہیں، تمام رحمتیں اللہ کے لیے ہیں، تمام بلندیاں اللہ کے لیے ہیں. یہ حمد ہے اللہ کی. کیا ہے یہ؟ حمد ہے. اللہ کی تعریف کس نے کی؟ رسول اللہ نے کی. اللہ کی تعریف جب رسول اللہ نے کی تو رب نے جواب میں کہا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی ہو. اور اتنا ہی نہیں کہا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں بھی ہوں اور برکتیں بھی ہوں. پہلے نبی نے اللہ کی تعریف کی تو جواب میں اللہ نے کیا کہا؟ سلامتی ہو اے نبی آپ پر. اور اتنا ہی نہیں، یہاں ختم نہیں ہوا. اب میرے نبی کا خاصہ دیکھو، میرے نبی کی رحمتیں دیکھو. اللہ نے جب رسول کو سلام کیا ہے تو حضور نے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ اس سے بڑھ کر کے کس کو آج قسمت ملی ہے، کس کو یہ نصیبہ ملا ہے، کسی کو نہیں. لیکن رسول اللہ نے اسی وقت فوراً عرض کیا والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے مولا صرف مجھ پر نہیں میری پوری گنہگار امت پر بھی تیری سلامتی ہو. علینا والسلام علینا میں رسول اللہ نے اپنی پوری گنہگار امت کو شامل کیا. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے نیک بندوں پر بھی تیری رحمت ہو اور میری گنہگار امت پر بھی تیرا سلام ہو. اللہ، یہ کنورسیشن ہے کس رات کا؟ آج کی رات کا. رسول اللہ گئے اور تعریف کی پہلے اللہ کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات. یاد رکھنا جب بھی نماز پڑھنا. اور رسول اللہ نے جب تعریف کی تو رب نے کیا کہا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. پھر رسول اللہ نے عرض کیا مولا صرف مجھ پر نہیں میری پوری گنہگار امت پر بھی سلامتی ہو اور تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. یہ کنورسیشن چل رہا تھا. حضور نے حمد بیان کی، رب نے سلام کیا، پھر گنہگار امتیوں پر اور نیک بندوں پر بھی رب کی سلامتی کی عرض میرے آقا نے کی. یہ جو مکالمہ چل رہا تھا سارے ملائے اعلیٰ فرشتے سن رہے تھے، سارے فرشتے سن رہے تھے. جب نبی اور خدا کی باتیں فرشتوں نے سنی تو سارے فرشتوں نے پکار کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. سارے فرشتوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. ہے یہ پورا واقعہ معراج. اسی لیے نماز کو کہا گیا ہے مومنوں کی معراج ہے. ہر نماز میں تم یہ یاد کرو میرے آقا نے رب سے عرض کیا تھا، رب نے سلام بھیجا تھا، پھر میرے آقا نے ہم گنہگاروں کو یاد کیا تھا، پھر فرشتوں نے. لیکن آپ کو پتا ہے
اسی مہینے میں ایک رات آنے والی ہے جس کو ہم لیلۃ الاسراء والمعراج کہتے ہیں. شب معراج آنے والی. ہم رجب کے مہینے میں ہیں. اس مہینے کی ایک رات 26ویں رجب اور 27ویں شب. کیا ہوا تھا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کا وہ واقعہ ہر سال سنتے ہو. ہوا کیا تھا؟ حدیثوں کی روشنی میں جبرائیل امین آئے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے حرم کعبہ تک لے گئے. حرم سے اس کے بعد مسجد اقصیٰ لے گئے. یہاں تک کا تو واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا. اور اس کے بعد ہوا کیا؟ سارے نبیوں کی امامت فرمائی, سارے نبیوں نے میرے آقا کے قصیدے پڑھے. پھر اس کے بعد سفر ہوا, پہلے آسمان, دوسرے آسمان, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں آسمان. ہر آسمان پر ایک ایک نبی سے ملاقات. واقعہ پتہ ہے؟ سنو توجہ سے, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بعد عرش, کرسی, لوح, قلم, جنت, دوزخ سب کے مناظر ملاحظہ فرمائے. سدرۃ المنتہا پر گئے. اس کے بعد جبرائیل امین وہیں رک گئے, آقا آگے گئے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب اس جگہ کا سفر کی جس جگہ کا نام ہی نہیں, لامکاں. اس کو جگہ بھی نہیں کہہ سکتے. جگہ وہ ہے جو کائنات کے اندر میں, وہ لامکاں, مکہ ہی نہیں, اور اس میں سمت بھی نہیں, نہ پورب, نہ پچھم, نہ دکھن, نہ اتر, کچھ نہیں. یہ تو وہاں ہے جہاں سورج نکلتا ہے. اور اس جگہ میرے آقا گئے جہاں سورج نہیں, چاند نہیں, اس کے آگے پہنچ. اور پھر وہ ایک ہی مقام قرب تھا میرے رب ذوالجلال کے حضور. رب تبارک و تعالیٰ کے حضور گئے, اور کیسے؟ کعبہ قوسین او ادنا, 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا. میرے آقا اتنے قریب گئے. اللہ کریم نے اپنے قرب میں, اپنے جلووں میں جتنا وقت چاہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف ملاقات عطا کیا. بعد میں پھر حضور آئے. بیان کرنے میں اتنا وقت لگ رہا ہے, معراج کا پورا واقعہ بھی نہیں, سمری بیان کر رہا ہوں, خلاصہ. اور حضور رب تعالیٰ کے حضور سے تحفہ بھی لے کر کے آئے, پتہ ہے 50 نمازوں کا. موسیٰ علیہ السلام ملے, کہا 50 آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی, کم کرا لائیں. گئے اللہ کی بارگاہ میں, 5 کم کرائے, پھر آئے, پھر 5 کم کرائے, پھر آئے, پھر 5 کم کرائے. 9 بار 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 بارگاہ رب العزت میں جاتے رہے, آتے رہے. آخر میں 5 رہ گئی, پھر آئے. سوچو یہ بیان کرنے میں اتنا وقت لگ گیا, صرف چھوٹا سا سمری اور خلاصہ. لیکن حقیقت اس واقعے کی یہ ہے, تا عرش گئے پھر آئے محمد. کیسے؟ حضور عرش بھی گئے, واپس بھی آ گئے. لیکن شاعر کہتا ہے زنجیر بھی ہلتی رہی, بستر بھی رہا گرم, تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.